اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائرین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ کیا 11ویں شف منانا جائز ہے یا ناجائز۔ ہم منطقی انداز میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 11ویں شریف منانا جائز ہے یا ناجائز، اور ہر بندہ عقل اور شعور رکھتا ہے، وہ خود یہ فیصلہ کر سکے گا کہ آیا 11ویں شریف منانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ 11ویں کس کی منائی جاتی ہے۔ تو یہ 11ویں والے پیر مشہور ہیں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی آپ کے والد حضرت موسیٰ جنگی، اور صالح جو ہے آپ کا لقب ہے، حضرت موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگی کنیت ہے صالحہ کی، اور آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ۔ دونوں کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے ملتا ہے۔ تو آپ جو ہیں، آپ 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی کرامات سے نوازا تھا۔ آپ کی لاکھوں میں مریدین تھے، اور آپ کا سلسلہ عالیہ قادریہ آج تک چل رہا ہے، جو کہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو 11ویں شریف جو ہے، یہ جو مناتے ہیں، منانے والوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے مناتے ہیں، کیونکہ وہ 11ویں تاریخ کو محفل سجایا کرتی تھی، جس میں لوگوں کو تبلیغ کیا کرتی تھی، واعظ و نصیحت کیا کرتی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتی تھی، ان کو نماز روزے کے احکام بتاتی تھی۔ اس لیے ہم بھی 11ویں شریف ان کے نام پہ مناتے ہیں، اور اس دن ہم بھی محافل کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اس میں اللہ اور رسول کی حمد و ثنا و نعت خوانی بیان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے ہیں، آپ کی منقبت پڑھی جاتی ہے، جو کہ قرآن مجید کی روح سے جائز ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ آپ یہ کام نہ کرو۔ جو اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر اللہ کا فعل ہے۔ غوث اعظم کہنا اللہ تعالیٰ کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن ان کے جو القابات بیان کیے جاتے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے، اور جو یہ 11ویں کی جاتی ہے، اس میں جو پکایا جاتا ہے کہ یہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے، اور اس کا 11ویں کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے
اس لیے یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو مناتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے اس کا قرآن مجید کے اندر حکم آیا ہے۔ 11ویں شریف نہ کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر یا حدیث پاک کے اندر نہیں ہے۔ جس طرح کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں 11ویں شریف پر، وہ خود ختم بخاری شریف کرتے ہیں۔ جس طرح بخاری شریف کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ بخاری شریف کے ختم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حمد و ثنا کی جاتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، ان کے دین کی بارے میں، حدیث کی خدمت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ انہوں نے حدیث پاک کو جمع کرنے کے لیے کون کون سی مشکلات اٹھائیں، کون کون سی مصیبتیں سہیں، کون سی پریشانیوں کا سامنا کیا، اور کون سی علاقوں کے اور کتنے کتنے طویل سفر کیے، بھوک اور پیاس برداشت کی، صبر و تحمل کیا، سردی و گرمی کی شدتیں برداشت کی۔ جس طرح یہ بیان کرنا ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ بیان کی جاتی ہیں، جائز ہیں، تو اسی طرح 11ویں شریف جو ہے اس کو بھی جائز ہے کہ اس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب، آپ کی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ اگر منطقی انداز سے دیکھا جائے تو ان کی بات بھی درست ہے کہ ظاہر ہے اگر ایک چیز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے تو اسی طرح کی دوسری چیز کا ذکر بھی نہیں ہے۔ ایک چیز جائز ہے تو ظاہر ہے دوسری بھی جائز ہوگی، یا تو ایک ناجائز ہے اگر تو دوسری بھی ناجائز ہونی چاہیے۔ دوسرا ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ جو کھانا ہوتا ہے اس پہ غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو کھانا ہے جو ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کے اوپر غیر اللہ کا نام نہیں کرتے، ذبح کے اوپر اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے کہ اس کا جو یہ ہے کہ یہ ہم جس طرح اب دیکھیں کہ 11ویں شریف کے لیے یا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ذبح کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ ہے، عقیقہ بچے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب ہم عقیقہ بچے کے لیے کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے کر رہے ہیں، پڑا اس پہ بھی وہی جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب 11ویں شریف کے، حضور غوث اعظم کے یا کسی اللہ کے ولی کے نام پر کوئی ذبح کرتے ہیں تو وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے، کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی لیتے ہیں۔ ہاں جس طرح عقیقہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عقیقہ جو ہے یہ اس بچے کا کیا جا رہا ہے، اسی طرح جس طرح قربانی یہ ہے کسی کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس کی طرف سے کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ہی لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ ذبح کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی ہماری جائز ہے۔ اس میں بھی اگر عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی دلیل ٹھیک ہے کہ ہم جب ایک کام کر رہے ہیں وہ جائز ہے تو ظاہر ہے دوسرے کو ناجائز ہونے کے لیے تو ہمیں قرآن مجید یا حدیث پاک سے ثبوت چاہیے کہ یہ چیز انہوں نے جائز کر دی ہے، بقایا چیزیں ناجائز ہیں۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے، وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حرام ہے ان کے بارے میں واضح بیان کر دیا گیا، حرام ہے، شراب حرام ہے، حرام بیان کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اور جو معاملات ہیں وہ حرام ہیں، وہ حرام بیان کر دیے گئے ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے منطقی لحاظ سے تو 11ویں شریف کرنا جائز ہے، اور اس میں جو کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے وہ بھی کھانا جائز ہے، کیونکہ اس پہ ہم غیر اللہ کا نام لے کر تو ذبح نہیں کر رہے، ذبح کو تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر رہے ہیں۔
ہاں یہ ہے کہ وہ کسی کی نیاز دے رہے ہیں یا کسی کے نام پہ دے رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو حق ہے وہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور جو ہمیں حق سمجھنے سے روکے ایسے لوگوں سے اور شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ ہمیں قائم رکھے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں محبت پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔